ایک ذاکر صاحب کی ویڈیو کے پتہ نہیں چھٹے یا پانچویں امام کا کہتے ہیں خواب میں آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سورہ بقرہ سے قرآن کے صفحات شروع کرو، تمہیں کہیں بھی بال مل جائے گا۔ ابے کوئی صفحہ نمبر بتا دو، کوئی بات ہے، سورہ بقرہ سے تو بول اور ایک ایک صفحے کو کر، کہیں نہ کہیں تو بال کتاب میں بھی ملے گا، کسی بھی کتاب میں، فضائل اعمال اٹھاؤ اس میں بھی ملے گا، اپنے بچوں کی اسکول کی کاپی اٹھاؤ اس میں بھی ملے گا۔ یہ مسجد کے قرآن کریم ہے، گھر کے لوگ پڑھتے ہیں، کوئی بیچارہ یوں خارج کر لیتا ہے، کوئی یوں بال اڑ کے اس میں گر جاتا ہے، یا مسجد کی صفوں میں دیکھو کتنے بال ہوتے ہیں ہر روز۔ اور جی وہ اچھا بعضوں نے کہا یہ حضور کا بال ہے، اس کو پانی میں ڈبو، پھر وہ پانی گٹ گٹ پی لو، کرونا مر جائے گا۔ چائنا والے ایسی بیچارے تحقیقوں میں لگے ہوئے پورا، ان کو کیا پتہ پاکستانی بالوں سے مسئلے حل کرتے ہیں۔ وہ یقین کرو اپنی ٹیکنالوجی کو سر پکڑ کے رہ جائیں گے، یار ہم بے وقوف ہیں، اور یہاں بال کو ڈبو کر پانی پینے سے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری افواہیں، بالوں سے یوں ہوتا ہے، اور جناب قرآن شریف سے یہ پہلے بھی ایک باتیں بہت پہلے زمانے میں ہم بچے ہوتے تھے چلی تھی کہ جی بال قرآن سے نکلتا ہے، اور یہ بھائی وہ تو ہر جگہ سے نکلے گا، ایسی کوئی چیز جو ہے وہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کو یہ کہنا کہ نبی کا بال من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ صبح شام کی دعائیں پڑھیں، جتنی ہو سکتی ہے احتیاط کریں، جیسے میں نے کہا بھاپ لیا کریں، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ کہیں پبلک جگہوں پر آئے تو تھوڑا نتنوں پہ وکس لگا کے آ جائیں، صابن میں سادہ سا صابن استعمال کریں، اور جب کھانسیں تو احتیاط کے ساتھ کہ جناب کسی اور کی طرف ٹیسٹ کروانے نہیں چلے جانا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جتنی بھی احتیاط ہو سکتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد آدمی گرم پانی پیتا رہے، یہ بھی ڈاکٹروں نے کہا ہے۔ چائے اگر گرم گرم پیتے رہے تھوڑی تھوڑی دیر میں تو یہ بھی جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اسٹیم لی جائے، بھاپ لی جائے، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بچوں کو خاص کر خیال رکھیں، جس حد تک ہو سکے احتیاط کریں۔ میں نے کہا احتیاط کریں لیکن اس کو زیادہ سر پہ سوار نہیں کریں، کرم رہے گا انشاءاللہ، اللہ تعالی کی طرف سے امن رہے گا۔ اور یہ بات بھی آپ اگر بغور مطالعہ کریں تو اس وقت ساری دنیا میں اس وائرس کا شکار غیر مسلم افراد زیادہ ہیں، تعداد غیر مسلموں کی مسلمان نہ ہونے کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اور الناظر کالمعدوم ہوتا ہے، نہ ہونا، تھوڑا ہونا نہ ہونے کے برابر ہوا کرتا ہے۔ زیادہ شکار اس کا کفر ہے، زیادہ شکار اس کا غیر مسلم ہے۔ ابھی جو ایک بزرگ کا خواب چل رہا ہے، اور وہ خواب اس دور میں حجت بھی ہوتی ہے، انہوں نے بتایا کہ کرونا کو انسانی شکل میں دیکھا کسی نے، اس کو کہا کیا ہوا؟ کہا چائنا میں مسلمان لڑکی سے بدکرداری کی، جو ہے اس کی عزت لوٹی، اس نے ایسی آزاری کی، پہلے میں نے ان 3 کو پکڑا جس نے اس عورت کا ریپ کیا، اس کے بعد پورے چائنا کو لپیٹ میں لیا، پھر میں ایران جاؤں گا کہ وہاں صحابہ کو گالیاں بہت دی جاتی ہیں، ایران کے بعد میں ہندوستان جاؤں گا۔ کفر اس کا بہت زیادہ شکار ہے، اور اس سے جو ہے زیادہ تر کفر متاثر ہوا ہے۔ تو باقی احتیاط ہم نے، میں نے کہا کرنی ہے، صبح شام کی دعائیں اس کا اہتمام کریں، جو دعائیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ جیسے مفتی تقی صاحب نے بتایا ہے، اپنے گھر میں ہفتے میں ایک دن اس کا ورد کر لیں، روز کر سکتے ہیں تو کر لیں، 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اور 313 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، 313 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دعائیں کا اہتمام ہو، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔